چلیے جی، آج ہمارا جو ہے وہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اور لیکچر 1 ہے، اور لیکچر 1 میں ہم صرف 2 ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہے نیڈ آف دین ان ہیومن لائف، یعنی ہیومن لائف میں دین کی ضرورت کیا ہے۔ پھر کریکٹرسٹکس آف اسلام ایز اے دین، اسلام کی بطور دین خصوصیات جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، انسانی زندگی میں دین کی ضرورت یا مذہب کی ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے، بطور دین اسلام کی خصوصیات۔ تو یہ جی ہمارے 2 ٹاپکس ہوں گے آج کے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، انسانی زندگی میں دین کی ضرورت، نیڈ آف ریلیجن ان ہیومن لائف، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اللہ نے اس کو عقل دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب عقل ہے۔ صاحب عقل ہونے کی وجہ سے وہ جب مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں سوال اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے، اپنے ارد گرد کو دیکھے، اپنی ذات کو دیکھے، مختلف معاملات کو دیکھے، تو اس کے مائنڈ میں کیا آئے؟ سوالات آئیں۔ یہ صاحب عقل ہونے کی ایک ضرورت ہے۔ تو سوال کس طرح کے انسان کے پھر مائنڈ میں آتے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے بارے میں اور اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں وہ دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اباؤٹ ہم سیلف اینڈ سراؤنڈنگز، یعنی اپنی سراؤنڈنگز، یعنی ارد گرد گرد و نواح، اور اپنے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، اوکے، میرا جو ہے وہ مجھے کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ارد گرد جو مختلف چیزیں ہیں، جیسے درخت ہیں، پودے ہیں، یا پھر جو سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں اس کے مائنڈ میں سوالات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے عقل، صاحب عقل ہونے کی وجہ سے ایسے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ زندگی اور موت، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کی جو ایک ایک راز ہے، ایک مسٹری ہے، اوکے، اس کے بارے میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے آخر زندگی اور موت کو کیوں بنایا۔ ایک انسان کو اگر زندگی دی ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان، پھر جو ہے ادھیڑ عمر، اور پھر بوڑھا، پھر فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نظام کیوں بنایا؟ اوکے، زندگی اور موت کا نظام، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مائنڈ سوچتا ہے کہ وہ جو ہے کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا، یعنی اس کی اب جب موت آئی ہے تو موت کے بعد وہ کہاں جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی آپ اس کے بارے میں۔ اسی طرح جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش جو ہے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں نا۔ تو اس کو پیدا کس نے کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوبیسلی ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے اپنے والدین کی وجہ سے، تو ہم پھر مائنڈ میں آتا ہے ہمارے والدین کو کس نے بنایا، پھر ان کے والدین کو کس نے بنایا، پھر ان کے والدین کو کس نے بنایا۔ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم پھر کہاں پہ پہنچتے ہیں کہ بھی ایک ایسا انسان ہوگا سٹارٹ میں جس کو اللہ نے خود بنایا ہوگا، اوکے، تو پھر ہم وہاں پہ آتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو کیوں بنایا۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا ایک فلسفہ ہے، اس کے اوپر بھی انسان کا جو عقل ہے وہ سوال کرتا ہے، انسان کی جو ریشنلٹی ہے وہ سوال کھڑے کرتی ہے۔ پھر انسان کی جو روح اور جسم ہے، اس کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میری جو باڈی جو ہے، جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی تو موجود ہوتی ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے کان سلامت ہیں، منہ سلامت ہے، سارا جسم سلامت ہے، لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا، بول نہیں رہا۔ تو اس ٹائم پھر وہ کہتا ہے جی یہ پھر جو روح نکلی ہے، اس کا کیا تصور ہے، یہ انسانی جسم یہ پھر کہاں سے آئی، اوکے، اور اس کو کس نے نکالا، کس نے داخل کیا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے مائنڈ میں پھر آتی ہیں۔ پھر جی پرپز آف لائف جو ہے، انسانی زندگی کا جو پرپز ہے، اس کے بارے میں بھی انسان سوچتا ہے کہ بھی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اوکے، یعنی ہمیں بنایا کیوں گیا ہے۔ تو یہ بھی سوال انسان کے مائنڈ میں آتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان جو ہے جب کوئی کام کرتا ہے اور کسی کام کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک مجبور، لاچار، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ تو اس کی جو ہیلپ لیسنس ہوتی ہے، اس میں بھی وہ کیا ہے، سوچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اگر میں اپنے ارادے کی تکمیل جو ہے نہیں کر سکا، میں اپنے گول کو اچیو نہیں کر پایا، تو پھر
کوئی اور ایسی طاقت ہے جو کہ انٹرفیئر کر رہی ہے، یعنی ایک انسان 100% ایفرٹ کرتا ہے لیکن وہ اپنا گول اچیو نہیں کر پاتا، تو وہ پھر اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بھئی سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور طاقت ہے جو کہ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے. اوکے، تو یہ سارے سوالات جو ہیں، یہ جیسے اردو میں نے آگے لکھے ہوئے ہیں، اپنے اور گرد و نواح کے بارے میں، موت اور زندگی کا راز، روح اور جسم کا راز، زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے، اور انسان کی بے بسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انسان جو ہے وہ سوالات اٹھاتا ہے، اور اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی، یعنی اس کو اللہ نے جو شعور دیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اب ان سوالات کے جواب کے لیے انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں، یعنی سورسز آف نالج ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ انسان کے مائنڈ میں سوالات آتے ہیں تو سورسز آف نالج جو ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو سورس آف نالج انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے 5 سینسز ہوتے ہیں. 5 سینسز کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو دیکھنے کی قوت ہے، ٹھیک ہے، قوت بینائی جو ہے، یعنی جسے ہم بولتے ہیں کہ اس کے سائٹ جو ہے دیکھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، دیکھنے کی قوت. پھر کیا؟ سننے کی قوت، یعنی پاور آف ہیئرنگ. یہ پھر اسی طرح اسمیل کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، انسان جو اسمیل کرتا ہے. اسی طرح زبان سے انسان جو چکھتا ہے کسی چیز کو، جو ہے اس کا ذائقہ چیک کر لیتا ہے. اسی طرح ٹچ کرنے سے. تو یہ 5 سینسز ہیں انسان کے نا. ان 5 سینسز سے انسان کسی چیز کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز کو یعنی دیکھتا ہے تو اس کے کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی جو شیپ ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح اگر کوئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے بلکہ آواز ہے کوئی، تو کان سے وہ سن کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس شخص کی آواز ہے یا کیسی آواز ہے. اوکے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح ناک جو ہے، اس سے اب کوئی چیز سننے والی بھی نہیں ہے اور دیکھنے والی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اسمیل ہے، تو ناک سے پھر انسان جو ہے وہ اس کو سونگھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی چیز جو ہے وہ نہ سونگنے میں آ رہی ہے، نہ ہی وہ یعنی وہ دیکھی بھی، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایسے ہے کہ اس کا ہمیں مزید پتہ لگانا ہے کہ یہ کس کڑوی ہے، میٹھی ہے، کس طرح کی. تو پھر کیا ہوگا؟ زبان سے اس کو زبان سے اس کو چکھ کے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک سورس آف نالج ہو جائے گا کہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جو ہے میٹھی ہے، کڑوی ہے. اسی طرح پھر اگر کوئی چیز جو ہے جس کو چھوا جا سکتا ہے، جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ٹچ کر کے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 سورسز جو ہیں یا 5 سینسز جو ہیں انسان کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو علم پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے، تو جتنا بھی سائنس کا علم ہے نا آپ کے پاس، جتنا بھی سائنس کا علم ہے وہ ان 5 سینسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ 5 سینسز جو ہیں ان کے اوپر انسان کا جو جتنا بھی علم ہے سائنس کا، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا. آگے میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. تو پہلا جو انسان کا علم کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ 5 سینسز ہیں. اس کو اللہ نے جو 5 جو حواس دیے ہوئے ہیں، حصے دیے ہوئے ہیں، ان میں یعنی حواس خمسہ، تو یہ جی اس کے علم کا پہلا ذریعہ ہے. دوسرا علم کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کا جی دماغ ہے، برین. ٹھیک ہے، انسان کا جو برین ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو 5 سینسز سے جو معلومات ملتی ہے، یعنی جو 5 سینسز جو ہیں وہاں سے حواس خمسہ سے جو اسے معلومات ملتی ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروسیس کرتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پروسیسنگ ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر میں ہوتی ہے پروسیسنگ. پروسیسنگ ہوتی ہے تو پروسیسنگ کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ کوئی کنکلوژن نکالتا ہے. دماغ پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی کنکلوژن نکالتا ہے بائی فائنڈنگ پیٹرنز ان دا انفارمیشن. یعنی جو 5 سینسز کے سے اس کو معلومات ملی ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ پروسیس کرتا ہے. اس کے اندر کیا ہو رہی ہوتی؟ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی. اس کو اس نے پروسیس کر کے ایک کنکلوژن دیا، ایک نتیجہ نکالا کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے ہے. جیسے کہ ہم لوگ، آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک دماغ کے اندر ایک کیا بن جاتا ہے؟ ایک سگنل چلا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا یہ نیم ہے، اس کی شکل اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے کلر کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو آپ کا دماغ جو ہے نا اپنے اندر سٹور کر لے گا کہ نیکسٹ ٹائم جب اس شخص کو آپ دوبارہ دیکھیں گے نا، تو اب
آپ کا دماغ جو ہے فوراً آپ کو سگنل دے گا کہ یہ چیز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ بیسیکلی آپ نے ایک پہلی دفعہ جب شخص کو دیکھا تو دماغ نے اپنے اندر کیا کر لیا، اسٹور کر لیا، پروسیس کر کے اس کے اندر رکھ لیا. لیکن دوسری دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ کا جو حواس خمسہ میں سے ایک جو ہے دیکھنے کی جو طاقت ہے، اس نے سگنل بھیجا کہ بھی یہ چیز ہے. تو انسانی دماغ نے اس کو پروسیس کیا، اپنے جو جتنے بھی اس کے جو سٹوریج ہے، میموری جو ہے اس پہ سے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، کیا میرے پاس اس کا کوئی آلریڈی موجود ہے دماغ میں. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو کمپیئر کرتا ہے، اگر وہی ہے تو وہ پھر انسان کو واپس جو ہے سگنل دیتا ہے بھئی یہ شخص کو پہلے آپ جانتے ہو، اس کا یہ نام ہے، یہ وہ. تو یہ بیسیکلی دماغ کیا کر رہا ہوتا ہے، پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے کون سی انفارمیشن پہ، جو کہ 5 سینسز کی سے ملی ہوئی ہے. یہ جو 5 سینسز ہیں ان سے جو معلومات ملتی ہے اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ انسان کا دماغ کر کے ایک کنکلوژن نکالتا ہے. اور وہ کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے جتنا کہ آپ کے حواس خمس ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو اندھیرے میں دکھائی، یا آپ کہہ لو کہ رات کے وقت، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے تو وہ رات کے وقت نہیں دیکھ سکتے، تو اب ان کی جو انفارمیشن ہے رات کے وقت والی وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہوگی. تو اسی طرح اگر پھر ان کا جو دماغ رات کے، یعنی ان کا دماغ جو ہے اس کو جو رات کے وقت آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے تو دماغ بھی آپ کو کوئی اچھی چیز ہے وہاں سے کنکلوڈ کر کے نہیں دے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے حواس خمسہ جو ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے آنکھیں کمزور ہیں، آپ کا جو ہے وہ آپ سننے کی آپ کی جو طاقت ہے، قوت سماعت جو ہے وہ کم ہے، کمزور ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے جو دماغ ہے اس کو بھی آپ جو ہے یعنی کم انفارمیشن دے رہے ہوں گے. تم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ کی جو جتنی وہ پروسیسنگ ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، 5 سینسز پہ. اگر آپ کے 5 سینسز اچھے ہیں تو یہاں پہ دماغ کی بھی پروسیسنگ اچھی ہوگی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. کلیئر ہے؟ اب جی تیسرا جو سورس ہے وہ ہے جی ڈیوائن ریویلیشن، یعنی جو وحی الہی ہے اللہ کی طرف سے جو وحی ہے، یہ انسان کے لیے تیسرا سورس ہے علم کا. یعنی نالج کا جو سورس ہے ان میں یہ تیسرا سورس کیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی. اب یہ جو وحی ہوتی ہے یہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بھیجی ہے. اس کا مقصد کیا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے پاس پہلا سورس ہے 5 سینس سے، دوسرا کیا ہے اس کا دماغ جو ہے، اس کا برین جو پروسیسنگ کر کے کوئی کنکلوژن نکالتا ہے تو وہ ہے. تیسرا اس کے پاس کیا سورس ہے، ڈیوائن ریویلیشن. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو دماغ ہے اس کی جتنی بھی کنکلوژنز ہے، یہ جتنا بھی یہ جو بھی یہ ریزلٹس دیتا ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، 5 سینسز کے اوپر. اب اگر 5 سینسز جو ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں. کیسے کہ آنکھ جو ہے وہ ایک خاص ڈسٹینس تک دیکھ سکتی ہے، ایک خاص ڈسٹینس تک دیکھ سکتی ہے، یا ایک خاص روشنی ہوگی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر اندھیرا ہے تو اندھیرے میں آپ کو نظر نہیں آتا، تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، سیدھی سی بات ہے. اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے پاس آپ کی آنکھوں کی کیا ہوگی، لمیٹیشن ہوگی. کانوں کی بات کر لیں، وہ بھی ایک خاص فریکوینسی کی آواز سن سکتے ہیں. ناک، زبان، ٹھیک ہے، ہاتھ، یہ سارے ان کی کیا ہے، لمیٹیشنز ہیں، ان کی کچھ حدود ہیں. اب وہ جو حدود ہیں ان کا جب ایک ایسی چیز جو یعنی دماغ جو ہے، میں نے پھر بتاتا ہوں، یہ جو دماغ ہے یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، 5 سینسز کے اوپر. اب 5 سینسز کیا ان کی کیا حدود ہیں، تو اس کا مطلب ہے دماغ جو ہمیں انفارمیشن دے گا اس کی بھی پھر حدود ہوں گی، وہ بھی لمیٹیڈ ہوں گی، اس کی بھی لمیٹیشنز ہوں گی. اوکے، یعنی اگر 5 سینسز لمیٹیڈ ہیں تو پھر دماغ کی جو دی ہوئی معلومات ہے وہ بھی کیا ہے، لمیٹیڈ ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا نالج جو ہے وہ پہلے 2 سورسز کی بنیاد پہ جو اس نے نکالا ہوا ہے، اپنے 5 سینسز کی بنیاد پہ یا دماغ کی بنیاد پہ، تو وہ کیا ہے، لمیٹیڈ ہے، اس کی حدود ہیں، وہ انلمیٹیڈ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، 5 سینسز کے اوپر اور اس کے بعد دماغ کے اوپر. یہ 2 پہلے سورسز جو ہیں یہ سائنس کے ہیں. تو جب ہمارے جو اس سائنس کے جو سورسز ہیں اگر وہ لمیٹیڈ ہیں تو پھر ہمیں سائنس کی طرف سے جو نالج مل رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا، لمیٹیڈ ہوگا. اوکے، یہ بتانے کا یہ مقصد ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی علم کے جو پہلے 2 سورسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ لمیٹیڈ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے. انسان کا علم جو ہے
इंसान का नाकिस है जी। कैसे नाकिस है वो मैंने बता दिया कि ये दो पहले सोर्सेज जो हैं इनकी इनकी हुदूद है, तो इंसान का इल्म फिर क्या हो गया, नाकिस हो गया। अब अल्लाह ताला भी जानता है कि अच्छा इनकी बुनियाद पे आप जो पहले सवालात हमने यहाँ पे शुरू में लिखे हैं, इन सवालात के आप जवाब नहीं निकाल सकते। ये वाले सवालात जो है ना, इनके जवाबात जो हैं वो आप फाइव सेंसेस या दिमाग की बुनियाद पे नहीं निकाल सकते। कैसे? अब अगर आप सवाल करें इस आंख से कि भाई तुमने देखा है कि इंसान को क्यों पैदा किया गया है, उसकी जिंदगी और मौत की हकीकत का तुम्हें पता है? तो आंख कहेगी मैंने तो नहीं कहीं पे देखा कि भी जिंदगी और मौत को क्यों बनाया गया है और ये इसका मकसद क्या है। फिर आप कान से पूछें भी तुमने कहीं सुना है कि जिंदगी और मौत को क्यों बनाया गया है, वो भी कहेगा कि मैंने नहीं सुना। नाक से पूछते हैं तुमने कहीं सूंघा है, वो भी इनकार करेगा। जुबान से पूछ लें कि तुमने कहीं से चखा है, वो भी इनकार करेगा। हाथ से पूछें कि तुमने कहीं टच किया हो किसी चीज को और अब तुम्हें आइडिया हुआ हो कि भाई इंसान की को मौत या जिंदगी उसको इस वजह से दी गई है, तो ये सारे जो हैं ये जो जवाब देते हैं कि हमें नहीं पता। ऑब्वियसली फिर दिमाग जो है जो इनसे मालूमात लेता है वो भी खामोश हो जाएगा भी, क्योंकि दिमाग जो है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि दिमाग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है, फाइव सेंसेस से आती है। तो जब आपके फाइव सेंसेस जो हैं आपके सवालात के जवाब नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा, आपका दिमाग भी आपको कुछ नहीं बताएगा। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि इंसानी इल्म नाकस है और इंसान के जो सवालात हैं, ठीक है, उसके साहिब अकल होने की वजह से उनके जवाबात जो है ये पहले दो सोर्स नहीं दे सकते, पहले दो जराए जो हैं ये नहीं दे सकते। कौन कौन से? फाइव सेंसेस और दिमाग। ये जो है इंसानी सवालात की जवाबात नहीं दे सकते। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। चलें बेहतर है। तो फिर अब होता क्या है जी, नेक्स्ट क्या होता है? अल्लाह ताला इस इंसान की इस कमजोरी को जानते हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला जो है वो इंसान की इस कमजोरी को जानते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ने फिर क्या किया, इन अंबिया को भेजा वही देकर। ये जो तीसरा सोर्स है ना, वही वाला, वही है इलाही वाला। ठीक है, अल्लाह ने फिर अंबिया को भेजा ताकि वो इंसानों के जवाबात जो हैं वो दे सकें मुख्तलिफ। पर कुरान मजीद में अब इन सारे सवालात के जवाब मौजूद हैं। अगर आप पीछे चलें, आप कहते हैं जी जिंदगी और मौत को क्यों बनाया, तो अपने इर्द गिर्द के बारे में आप जैसे सवाल है कि इसको किसने बनाया, तो अल्लाह ताला ने हर जगह बताया कि ये अल्लाह ने इसको बनाया। ठीक है, हर जगह पे बताया कि जमीन और आसमान को किसने बनाया, अल्लाह ने। और जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं उसको किसने बनाया, अल्लाह ने। मौत और जिंदगी के बारे में बात करें तो उसका राज ये है कि अल्लाजी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि वो देखे कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। रूह और जिस्म का जो सब राज है तो वो भी अल्लाह ने ये बताया कि उसने जो है आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। ओके, वो जिस्म बन गया। रूह जो है वो एक नूरानी चीज है, ये अल्लाह की जो है अल्लाह की तरफ से इंसान आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में फूंकी गई। और इसको निकालते कौन है, ये भी हमें पता है कि जी इजराइल अलैहिस्सलाम से निकालते हैं। तो ये सारी चीजें, जिंदगी का मकसद क्या है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया। इन्नमल हया अल्लाह ने जो है कुरान मजीद में फरमाया ना कि हाँ जी, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ठीक है, ये सूरह जिन की आयत है। तो यहाँ से भी हमें पता यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ने जो है इंसानी जिंदगी का जो मकसद है वो कुरान मजीद में बयान कर दे। इसी तरह इंसान की जो बेबसी है वो भी बता दी कि इंसान को बेबस क्यों होता है। वो भी हमें पता है कि हमारे यहाँ इस्लाम में तकदीर का तसव्वुर मौजूद है। इस्लाम ने क्या किया है, तकदीर का हमें तसव्वुर दिया है कि भाई आप कुछ हद तक जो है अपने मामलात में आज़ाद हैं, तो बाकी जो मामलात हैं वो क्या है, अल्लाह के हाथ में।
ٹھیک ہے، تو تقدیر کا، اچھی بری تقدیر کا جو ہے وہ تصور اسلام میں موجود ہے. تو یہ سارے سوالات کے جواب جو ہیں آپ کو اسلام سے مل جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف ایک سرسری سا بتایا. تو وہی جو ہے پھر کس لیے آئی؟ انسانوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو انبیاء کو اللہ نے بھیجا. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ انسانی علم جو ہے وہ ناقص تھا. اس کے ذرائع جو دو تھے وہ ناقص تھے. پھر تیسرا ذریعہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کے آنے کا مقصد جو ہے. تو اسی اب وہی کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ وہی کا obviously تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ ہم جب بات کرتے ہیں دین، اس میں نبی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کے اوپر جو ہے وہ وہی آتی ہے اور پھر انسانوں کو جو ہے ان کے سوالات کے جواب ملتے. ٹھیک ہے، یہ کیسا لگا جی؟ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، بہتر ہے. نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان جو ایک تو یہ ہم نے بتائی نا، پہلی جو ہم نے ضرورت بتائی ہے، پہلی ضرورت کیا ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے. اور اس ناقص علم کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ انسان جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں، محدود ہیں. اس وجہ سے پھر اللہ کو وہی جو ہے اس کے ذریعے انسانوں کے سوالات کے جوابات دینے تھے. اس وجہ سے اللہ نے پھر دین کو بھیجا. یہ پہلی وجہ ہے، یعنی پہلی ضرورت ہے انسانی زندگی میں دین کی، کہ اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دین کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں. تو پہلی دین کی ضرورت کیا ہے کہ انسانی علم ناقص ہے، اس وجہ سے. کلیئر ہے؟ دوسری جو ضرورت ہے وہ ہے جی انسان انسان کی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان میں سے ایک نیڈ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کسی سپر نیچرل چیز کی جو ہے نا وہ تصور رکھتا رہا ہے. اس کے اندر یہ ایک تصور رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک اس کی سائیکالوجی میں رہ جائے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی انسان ہیں نا، تو ان میں سے آلموسٹ ابھی بہت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹلی خدا کا انکار کیا. بہت کم لوگ ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو مانا، چاہے وہ بتوں کی فارم میں خدا کو مانا، چاہے انہوں نے سورج کو خدا مانا، چاہے انہوں نے کسی اور چیز کو، جیسے آگ کی پرستش بھی کچھ لوگ کرتے رہے تو وہ ان کو خدا مانا، یا کسی نے کسی اور شکل میں خدا کو مانا. تو یہ انسان نے ہمیشہ کسی خدا کا تصور جو ہے انسان کے ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں موجود رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کے دور میں تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے. آج کے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ خوشی کا جو ہے تعلق پیسے کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسہ بناؤ سب کچھ ٹھیک ہے. تو پیسہ جو ہے اس کو واقعی آج کے دور میں خدا مانا گیا ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں انسان نے کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کو ماننا یہ انسان کی کیا ہے؟ فطرت میں ہے. تو جب خدا کو ماننا فطرت میں ہے، یعنی خدا کو ماننا جو ہے وہ اگر فطرت ہے، اگر خدا کو ماننا اگر فطرت ہے، تو پھر obviously خدا کا تصور جو ہوتا ہے وہ کسی دین میں ہوتا ہے، دین یا کسی مذہب میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ مذہب کا بھی بیسیکلی انکار کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، تو مذہب اور خدا کا تصور جو ہے یہ بالکل یعنی ایک ساتھ چلتے ہیں. یعنی اگر آپ ہندو مت میں ہیں تو ہندو جو ہے وہ بھگوان کو یا ایشور کو مانتے ہیں. تو وہ جب وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہندو مت کو نہیں مانتا، میں ہندوازم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اس کے کیا ہوگا؟ وہ ایشور کا بھی تصور جاتا رہے گا. یا وہ جب یہ کہے گا کہ میں نے ایشور کو نہیں مانتا، تو پھر ہندوازم کا تصور بھی جاتا رہے گا. تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ یہ ہندوازم کو نہیں مانتا. جیسے اگر اسلام میں مسلمان ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. جب وہ یہ بات اگر کہہ دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ کسی سپر نیچرل بینگ کو، کسی سپر نیچرل یعنی کہہ لیں کہ ایک پرسنالٹی کو کیا اس کا تصور، اس کی پوجا، اس کو التجا کرتے رہیں. تو یہ فطرت جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی بیسیکلی کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے کہ وہ جب پریشان ہوتا ہے، جب ہیلپ لیس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کسی سپر نیچرل چیز کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو پکارتا ہے اور اس سے جو ہے اپنی التجا کرتا ہے. تو یہ انسان کی کیا ہے، نفسیات میں موجود ہے. دوسری جو ہے وہ ہے انسان کی اسپرچل نیڈ ہے. اسپرچل نیڈ کیسے ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیں انسان کی جیسے آپ لوگوں کو میں آئیڈیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ باڈی اور اسپرٹ ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہوئے ہیں، یا آپ سول لکھ سکتے ہیں کہ ان کے یعنی روح اور جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے. اب روح اور جسم، باڈی اور اسپرٹ جو ہے ان دونوں کی ضروریات ہیں. باڈی کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو ہم کیا کریں، اس کے جو ریکوائرڈ نیوٹرینٹس ہیں وہ ہم لوگ اس کو پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ باڈی کی ضرورت ہے. جبکہ اسپرٹ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے کچھ ایسی عبادات کی ضرورت ہے، ایسے یعنی عبادات کرنی پڑتی ہیں، کچھ ورشپس کرنی پڑتی ہیں، جس سے کیا ہوتی ہے، انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو کیا ملتی ہے، ڈائٹ ملتی ہے. تو اس کی جو روح ہے، یا عبادت کریں یا ذکر کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ملتا ہے. تو اب جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب میں کیا ہے، عبادت رکھی گئی ہے. تو وہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، انسان کی بیسیکلی اس کی روحانی ضرورت ہے، اس کی اسپرچل نیڈ ہے. اب وہ جو اسپرچل نیڈ ہے وہ پوری تب ہوگی جب وہ کسی مذہب کو مانے گا. اگر دین ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ اسپرچل نیڈ کیسے پوری ہوگی، کیونکہ عبادت جو ہے وہ کسی دین میں ہوتی ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھر کسی قسم کی عبادات اور خدا کے تصورات چیز سے جاتا رہتا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو انسان کی روحانی ضرورت کے لیے اس کو ایک دین کی ضرورت ہے جس میں اس کو کوئی عبادت ملے یا خدا کا تصور ملے گا، جس سے وہ اس خدا کا ذکر کرے گا، اس کی عبادت کرے گا. تو اس طرح سے اس کی جو روح ہے اس کی خوراک اس کو ملتی رہے گی. نیکسٹ یہ ہے کہ نیڈ آف اے کانسیپٹ آف ڈیوائن جسٹس، خدائی انصاف کے تصور کی ضرورت. کیسے جی؟ انسان جو ہے نا وہ یہاں پر دنیا میں بعض اوقات نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے ہوا ہے کہ انسانوں پر ظلم ہوا ہے. انسانوں پر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا انصافی کی گئی ہے. تو انسان اگر اس سے یہ تصور چھین لیا جائے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اس کائنات نے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں آپ دیں کہ بھی آخرت میں آپ کو کیا ہے وہ آپ کو انصاف ملے گا. یا اس دنیا میں اگر بات کر لیں جو مکافات عمل کا ہم تصور ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ جو ہے ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام جو ہے آپ کو اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا. آپ یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس دنیا میں آپ کے ساتھ بھی کیا ہے کوئی اور ناانصافی کرے گا یا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا. تو یہ تصور جو ہے یہ کیسے ممکن ہے جب آپ کسی خدا کو مانیں گے، جب آپ کسی دین کو مانیں گے. جب آپ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ جو ہے میری جگہ پہ اس سے بدلہ لے گا. اوکے، تو خدا کو مانیں گے تو پھر یہ آپ تصور بھی لا سکتے ہیں جسے ڈیوائن جسٹس کا، یا پھر آخرت کا بھی تصور تب بھی آئے گا کہ اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا. تو یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں، یہ اس دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے کسی کو سزا مل جائے یا پھر آخرت میں کسی کو جو ہے ظلم کی سزا ملے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ کیا ہے، تبھی ممکن ہے جب آپ کسی دین کو مانیں گے. کلیئر ہے؟ تو دین کا تصور جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس میں اچھا پھر یہ ایک اور بات ہے، یہ انسان کی ضرورت ایک اور حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ خدائی انصاف کا یعنی ڈیوائن جسٹس کا کانسیپٹ نکال دیں تو پھر یہاں پر جو غریب لوگ ہیں
وہ مایوس ہو کے امیروں کو، جو کہ امیروں کی بات میں اب اس سینس میں لے رہا ہوں کہ جو لوگ ظلم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، جو لوگ ظلم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، تو وہ غریب لوگ کیا کریں گے، ان ظلم کے ذریعے پیسہ کمانے والوں کے تو کپڑے نوچ لیں گے، ان کے تو جسم سے جو ہے ان کی ماس جو ہے وہ اوپر سے اتار دیں گے اس طرح سے. کیونکہ جب آپ کے اندر یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ بھی یہاں پہ اگر مجھے مشکلات آ رہی ہیں تو قیامت والے دن مجھے اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے گا فیوچر میں. تو یہ جب تصور ہی آپ نے نکالیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر یہاں پر ایک انارکی سی پھیل جائے گی. اوکے. تو تین چیزیں ہیں یہ جو ڈیوائن جسٹس کے ساتھ جس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کیا ہے، ایک مکافات عمل والی بات میں نے بتا دی کہ اس دنیا میں کیا ہو، جو جس نے ظلم کیا اس کو مکافات عمل کے ذریعے کیا ملے، اس کو اس کی سزا مل جائے. دوسرا کیا ہے، آخرت میں اس کو سزا ملے. تیسرا کیا ہے کہ اس کو جو ہے یہاں پر انارکی کی جو ہے نا سچویشن، اس سے بچ جائے. تو یہ تین ہو سکتے ہیں. کلیئر ہے. پھر جی ہمارے پاس ایک ہمیں رول ماڈل کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. انسان جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ کسی کو دیکھ کے خود کو تبدیل کرتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھ لیں جن فیملیز میں جو لوگ، کچھ فیملیز آپ کو دیکھو میں سارے لوگ آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے، تو کچھ فیملی ہوتی ہے جس میں سارے ان پڑھ ہوتے ہیں. تو اب جن فیملیوں میں سارے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بہت زیادہ ذہین ہے یا بڑے انٹیلیجنٹ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیملیز میں رول ماڈلز ہوتے ہیں. کوئی کزن ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، سسٹر ہوتی ہے، یا والد ہوتا ہے، انکل ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو بچے ان کو دیکھ کے کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں. اوکے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، جاب مل جاتی ہے اس فیلڈ میں جس کے لیے وہ اپنے انکل کو، ماموں کو، چاچوں کو وہ اپنا رول ماڈل مان رہے ہوتے ہیں. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایک انسان جو ہے اس کو پوری زندگی گزارنی ہے کسی خاص شعبے میں کامیابی کے لیے، تو آپ کو رول ماڈل کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے رول ماڈل آپ کو ملنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ رول ماڈل جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں وہ رول ماڈل کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے، ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتے ہیں، ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن مجید میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو اس جو ہے بہترین آپ کی زندگی جو ہے اس میں مومنوں کے لیے کیا ہے، بہترین نمونہ ہے. اوکے. یعنی رول ماڈل ہے. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی میں رول ماڈل کی اہمیت. تو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ رول ماڈل کی انسانی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ کو دین کو ماننا پڑے گا. دین کو مانیں گے تو پھر آپ کو کسی نبی کا جو ہے اسوہ حسنہ ملے گا. جیسے آپ وسلم اب آج تو obviously دین جو ہے وہ اسلام ہے صرف، تو جب اسلام صرف دین ہے تو پھر آپ وسلم کی جو ذات ہے وہ رول ماڈل ہوگی. پھر جی آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک گورننس سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے. انسانوں کو کیا ہے، گورننس سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں آج کل جتنے بھی گورننس سسٹمز ہیں مینلی جو چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک کیا ہے، پریزیڈینشل ہے. ٹھیک ہے. پریزیڈینشل ہے، پارلیمنٹری ہے. پھر ایک آپ کو پتا ہے بادشاہت کا نظام بھی ہے جس کو کنگ شپ کہہ سکتے ہیں آپ. جس کو کنگ شپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تین طرح کے، یعنی بادشاہت ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور صدارتی نظام ہے. یہ تین طرح کے. اب ان تینوں نظاموں میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو غریب آدمی جو ہے وہ کوئی اس کی اچھے حالات نہیں ہیں غریب آدمی کی. اب امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں راتوں کو. ٹھیک ہے. سردیوں کی راتوں میں بہت سارے نیو یارک جیسے سٹی میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ غریب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ سو ہوئے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھ لیں، پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ کیسے وہ اچھے حالات ہیں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ غربت پھیلی ہوئی ہے اور ناانصافی موجود ہے. اب یہ سارے نظام، اسی طرح کنگ شپ تو ویسے وہ ڈکٹیٹر شپ ہے، یہ ایک اتھارٹیرینزم ہے. تو یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر کوئی یعنی یہ نظام جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انسانوں کی ضرورت پوری کر سکیں، انصاف کی جو بیسیکلی فراہمی ہے اس کو یقینی بنا سکیں.
اب یہ تو میں اب آج کے حالات کی بات کر رہا ہوں. جب اسلام اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت زیادہ تر بادشاہت کا کانسیپٹ تھا, بادشاہ ہوتا تھا صرف, تو اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے. تو اس صورت میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی کہ جس کے اندر کیا ہو کہ انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق ملے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو انصاف ملے, اور لوگوں کو پروٹیکشن ملے, سیکیورٹی ملے, لوگوں کو جو ہے نا وہ خوف کے جو بت ہیں وہ توڑے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکتی تھی جب آپ قرآن مجید کو مکمل منوان امپلیمنٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ریاست مدینہ اور مساک مدینہ اور یہ ساری چیزیں بعد میں خلفائے راشدین نے جس طرح سب کچھ کیا, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ مانیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, تو پھر یہ پاسبل ہوگا کہ آپ کو ایک ایسا نظام ملے گا. یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کیا ہے, ایک ضرورت ہے کہ اس کو ایسا نظام ملے جس میں لوگوں کو انصاف مل سکے, سیکیورٹی مل سکے, سب کچھ مل سکے. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ جب آپ اسلام کو مانیں گے, یا آپ اسلام کی یہاں پہ بات نہ بھی کریں, ایک دین کو مانیں گے جو کہ اللہ کی طرف سے نظام آیا ہو. کیونکہ یہ کنس کے بنائے ہوئے, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. جب انسانوں کے بنائے ہوئے نظام جو ہے انسانوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے, تو پھر ہمیں کوئی ایسا نظام چاہیے جو کہ اللہ کی طرف سے بنا ہو, اور اس کو پھر, کیونکہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی نیچر کو بہتر جانتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی نظام آئے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے گا. کلیئر ہے؟ پھر جی ہمارا معاشی نظام. معاشی نظام میں آج کل جو دنیا میں ہے کیپٹلزم ہے, اور دوسری کیا ہے, کمیونزم. یہ دو مین کانسیپٹس ہیں فی الحال دنیا میں چل رہے ہیں. جیسے کمیونزم کو آپ دیکھیں تو رشیا ہے اور چائنا, یہ مینلی جو ہے یہ کنٹرولڈ کمیونزم کی یا کنٹرول کیپٹلزم ہے. جبکہ اس کے لیے آپ کو دیکھیں تو باقی ساری جو دنیا ہے, جیسے مینلی اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں, اور یو ایس کو دیکھ لیں, آسٹریلیا, کینیڈا وغیرہ, یہ سارے کیا ہیں, یہ کیپٹلزم والے. باقی لوگ جو ہیں وہ سارے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا مین جو ہیں وہ رول, یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں, کیپٹلزم اور کمیونزم. تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس کے اندر انسانوں کو جو ہے یعنی ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں جو مین کانسیپٹ ہے نا, جو کیپٹلزم ہے, کیپٹلزم میں مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار شخص جو ہے وہ جتنا مرضی پیسہ بنا لے. سرمایہ دار شخص جو ہے وہ جیسے مرضی کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا لے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ اسٹیٹ اس کو روکے گی, اسٹیٹ تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتی. کیپٹلزم جو ہے اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو پیسہ بنانے سے روک نہیں سکتی. ہاں آپ ٹیکس دیں, وہ آپ کے اوپر ضروری ہے, باقی آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی پیسہ بنائے, ٹھیک ہے, آپ جس طرح مرضی آپ نے جو ہے وہ انکم کو میکسیمائز کریں. لیکن اسی طرح کمیونزم جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے جی جو شخص جتنا مرضی پیسہ بنائے, لیکن ہونا یہ ہے کہ اس کو ایکولی ڈیوائڈ کیا جائے گا. یعنی آپ پوری دنیا میں, یا آپ پوری اسٹیٹ کی ایک بات کر لیں, جیسے یو ایس ایس آر میں ہوا تھا, اس میں ایسے ہوا تھا کہ بھی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, جو جتنا مرضی کام کرے, جتنا مرضی پیسہ کمائے, جتنی مرضی محنت کرے, اس کو فکس سیلری ملے گی. فکس سیلری سے مراد یہ ہے کہ اس کا اور ایک ایسے شخص کا جو بالکل کوئی کام نہیں کرتا ہے. ایک شخص جو بہت زیادہ کام کرتا ہے, اور ایک وہ شخص جو کام بالکل نہیں کرتا. اوکے, اب ان دونوں کو ایک جیسی سہولیات ملیں گی. اگر کپڑے پہنے جا رہے ہیں سارے ایک جیسے, سب کو کپڑے ملیں گے, اور گھر میں ایک جیسے جو ہے سہولیات ملیں گی. سمجھ کے بعد گاڑی ہے تو سب کو گاڑی بھی ملے گی, جو کام کرتا ہے جو نہیں کرتا دونوں. اوکے, تو یہ دونوں نظام جو ہیں یہ بیسیکلی انسانوں کے جو معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے. اور پھر ایک اور بات ہے, یہ دونوں جو ہے سود پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دونوں میں کیا ہے, دونوں ہی سودی نظام ہے. کیپٹلزم بھی سودی ہے اور یہ بھی سودی ہے. یہ بھی سود پہ چلتا ہے, یہ بھی سودی ہے. تو سود کو تو ویسے ہی ایک جو ہے یہ تو سیدھی سی ایکسپلائٹیشن ہے. آپ اسلام کو درمیان میں نہ بھی لائیں تو پھر بھی ایکسپلائٹیشن ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں جو نظام ہے, یا اس وقت جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی جو نظام تھے وہ انسانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر تھے. اوکے,
تو اب ہوا کیا کہ اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو ان کی یعنی انسان کی ضروریات کو پورا کر سکے. تو وہ نظام کیسے آئے گا؟ وہ کوئی دین ہی دے سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا, کیونکہ انسانوں کا عقل جو ہے وہ یعنی ناقص ہے, وہ یعنی اتنی پرفیکشن نہیں ہے کہ جتنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نظام میں پرفیکشن ہوگی اور انصاف قائم ہوگا, معاشی انصاف قائم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نظام اگر نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے, تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام کر سکتا ہے. یا تو اللہ کے نظام کی بات اگر کریں گے تو پھر آپ کو دین درمیان میں لانا پڑے گا. تو اس وجہ سے دین کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمیں ایک اکنامک سسٹم کی ضرورت ہے. پھر جی جسٹس سسٹم کی بات کریں, یہ بھی اسی طرح ہے کہ آج کے دور میں جو جسٹس سسٹم جو ہے ان میں اگر انسانوں کو انصاف نہیں مل رہا, یہ انصاف اتنا مہنگا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے, یا آپ, اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اب ایون یو کے جیسے ملک میں بھی 2-2 سال تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ہی نہیں ہوتی, 2-2 سال تک ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کا جو ہے, یہ اسلام کا, اگر آپ بات کریں اسلام کے نظام ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین میں یعنی اللہ نے جو انصاف کا نظام ہے اس میں ایک تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اوکے, پھر ٹرائل پیریڈ جو ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو فوری انصاف دینا ہے. ٹھیک ہے, قاضی جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ فوراً اس کے سامنے جو ہے گواہ پیش کیے جائے, وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مدعی اور جو دوسرا جس کے اوپر الزام ہے, ملزم جو ہے, وہ دونوں مدعی اور ملزم قاضی کے سامنے پیش ہوں اور اپنی اپنی بات کرے اور فوراً جو ہے تحقیقات مکمل کی جائیں 1 آدھ دن میں اور فوراً سزا ہو. تو یہ اس طرح کوئی ٹرائل پیریڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ابھی یہ کرے وہ کرے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. کلیئر ہے؟ تو یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے نیڈ آف دین ان ہیومن لائف. ہاں جی, کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیں. چلے نہیں, بہتر ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف اسلام ایز اے دین, بطور دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ جو ہے, اس نے کہا کہ I always held the religion of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in high estimation because of its wonderful vitality. میں نے ہمیشہ دین محمدی کو اس کی حیرت انگیز افادیت, یہ افادیت لکھنا تھا لیکن حیرت انگیز افادیت کی وجہ سے بلند مقام پر رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک یہ ویسٹرن اسکالر ہے, ویسٹرن رائٹر ہے, جو کہ اسلام کو اس نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا اوبیسلی, تو اس کا یہ تصور ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے اس کی بہت زیادہ کیا ہے, افادیت ہے, اس کی وہ بہت زیادہ مفید ہے, فائدہ مند ہے. اوکے, تو یہ آپ کوٹیشن اس میں اسٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں. پھر جی ریشنالٹی اینڈ پریکٹیکلٹی, عقل کے قریب ہے اور قابل عمل ہے. اسلام جو ہے وہ کیا ہے, عقل کے قریب ہے اور قابل عمل ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو عقائد ہیں ان کو, وہ کوئی ایسے عقائد نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے ماننے کے لیے آپ کو کوئی ایسے یعنی عقل کے اگینسٹ جا کے کچھ سوچنا پڑے, یا ٹھیک ہے, یعنی وہ عقلی دلیلوں پہ پورے اترتے ہیں. جو اسلام کے عقائد ہیں وہ کیا ہیں, عقلی دلیلوں پہ پورے اترتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ, ہاں جی, تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, وہ عقل کے قریب ہے. دوسرا کیا ہے کہ قابل عمل بھی ہے, یعنی اس کی جو عبادات ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو عمل نہ کیا جا سکے, یا اس کے احکامات جو ہیں وہ نہیں, زبر زیر کے ساتھ لکھنا ضروری نہیں ہے جی. یہ جو آیات ہیں ان کو آپ یہ زبر زیر کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں. اوکے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ میں نے اوبیسلی اس کو اس لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, لیکن وہاں پہ آپ سمپل بھی لکھ سکتے ہیں. تو قابل عمل بھی ہے. یہاں سے جیسے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو فرمایا گیا جی لہم قلوب اللہ یفقہون بہا, کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے جن کو قلب دیا ہے, یعنی
ان کو دل دیا ہے لیکن وہ کیا ہے اس سے سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اللہ نے ان کو کان دیے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, کہ یہ لوگ جو ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے عقل کو جو ہے کتنی اہمیت دی ہوئی ہے, کہ سوچنے کو, سمجھنے کو, غور کرنے کو کتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے. کہ اگر کوئی مسلمان, کوئی انسان جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتا, وہ غور و فکر نہیں کرتا, تو وہ کیا ہے, وہ جانور کی طرح. کیا ہے, وہ جانور کی طرح. ہاں جی, یہ آپ نے اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہ میں نے یہاں پر صرف جو ہے عربک لکھی ہوئی ہے, عربک لکھی اور آیت نمبر لکھ دی ہے. اب اگر آپ میں سے جو لوگ اردو میں رکھ رہے ہیں وہ کیا کریں گے, کسی بھی ٹرانسلیشن میں obviously آپ اپنی اپنی مرضی سے کسی بھی عالم کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پکڑ سکتے ہیں. ویسے میں بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانسلیشن لینی ہے. اوکے, قرآن مجید کی کوئی بھی ٹرانسلیشن لے لیں. آج کل تو ایپس بھی موجود ہیں. اوکے, ایک ایپ میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, گلوریس قرآن کے نام سے. یہ بہت اچھی ایپ ہے, اس کے اندر اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی, دونوں میں ٹرانسلیشن موجود ہے. تو گلوریس قرآن ایپ جو ہے اس کو یوز کریں اور وہاں سے آپ کیا کریں, اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں اور ساتھ یہ عربک لکھ لیں. تو جب آپ نے نوٹس بنانے ہیں تو یہاں پہ تو میں ویسے obviously ترجمہ اس کا بول دیتا ہوں, لکھا ہوا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے نوٹس کے اندر وہاں سے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لکھنی ہے. اردو میں لکھیں یا انگلش میں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں پیپر اٹمپٹ کریں گے. کلیئر ہے؟ چلیں جی, دوسری اب یہاں پہ حدیث بھی ہے عقل اور یعنی پریکٹیکلٹی اور ریشنلٹی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, God does not accept belief, it is not expressed by deeds. یعنی اللہ جو ہے وہ عقیدے کو قبول نہیں کرے گا. انسان کا عقیدہ جو ہے, اگر وہ بہت اچھا بھی عقیدہ رکھے ہوا ہے, اگر وہ اس کے ذریعے وہ عمل نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل عقیدے کے مطابق نہیں ہے, یعنی اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے, تو پھر اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمل کی کتنی اہمیت ہے اور عقل کی کتنی اہمیت ہے. عقل والی کے لیے یہ بات میں نے بتا دی, اور عمل کے لیے یہ ہے کہ ہمارا جو عقائد ہیں, ہمارے جو تصورات ہیں, وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اوکے, اسلام نے کوئی بھی تصور ایسا نہیں دیا جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ والی حدیث جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہنی تھی. اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا ہر عقیدہ جو ہے, ہر نظریہ جو ہے وہ قابل عمل ہے, اس کی پریکٹیکلٹی موجود ہے. کلیئر؟ نیکسٹ یہ ہے کہ انسان کی جو جسم میں نے جیسے بتایا کہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے, باڈی اور سول پہ, یعنی روح اور جسم پہ. ان دونوں کا کیا ارتکاز ہے, ان کا اتحاد ہے, دونوں کا ملاپ ہے, دونوں یعنی دونوں سے مل کے انسان بنتا ہے. کلیئر ہے؟ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا جی, یہ میں اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے ان دونوں کی یونٹی کی بات کی ہے. یعنی اسلام نے دونوں کی کے لیے جو ہے نا ہمیں, اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. تو نماز کی اگر آپ بات کریں, نماز, تو نماز کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک آپ کیا پڑھتے ہیں, جو نماز کے دوران جو آپ نے جو بھی ذکر کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھی, دوسری سورت میں لائی, پھر اللہ کا جو رکوع میں ذکر کرتے ہیں یا سجدے میں ذکر کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, وہ ساری کیا ہیں, وہ روح کے لیے ہیں. وہ کیا ہے, روح کی غذا ہے. جبکہ آپ نے جو اس کے اندر سجدہ کیا ہے, تو اس کے اندر آپ کیا کریں, آپ سجدہ کیا, رکوع کیا, کھڑے ہوئے, اوکے, تایات پہ بیٹھے, تو یہ سارے کیا ہیں, یہ جسم کی عبادت ہے. اوکے, تو یہ آپ نے جو ذکر کیا یہ روح کے لیے, روح کی عبادت ہے, روح کی غذا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو آپ نے عبادت کی, جو آپ نے جسم کو ہلایا, جھکے, رکوع کیا, یہ سارے معاملات کیا ہیں, یہ جسم کے لیے ہیں. تو آپ یہاں پہ ایک نظام نماز کے تصور کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کو کیا کر دیا ہوا ہے, ملا دیا ہوا ہے. اگر آپ اسی طرح رسوم کی بات کریں, جسے ہم روزہ کہتے ہیں اردو میں,
تو صوم جو ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک نیت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے، جس سے آپ کا کیا ہوتا ہے، نیت جو ہے وہ آپ کی روح کے لیے ہے، اوکے، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو ایک تصور ملتا ہے کہ بھی میں نے اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں یا مشکل جھیل رہا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ اپنے جسم کے لیے کیا کرتے ہیں، جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ آپ کی جسم کی بہتری کے لیے ہے، اوکے، آپ کا جسم جو ہے اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ صوم پہ بات کریں گے نا تو اس میں بتاؤں گا کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ جسم کی بہتری کے لیے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ حج کی بات کریں، اس میں بھی آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں، اوکے۔ تو روح اور جسم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر کیا ہے، دونوں کو یونائٹ کیا ہوا ہے، ان کا ارتکاز رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ آیت اگر آپ دیکھیں، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اپنے جو ہے جو میں نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے نا، اس کے ذریعے کیا کرو، آخرت میں اپنا گھر بناؤ۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہوا ہے تو اس کو کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں کیا کرو، اپنا گھر بناؤ، اپنے آخرت کے گھر کے لیے کیا ہے، کمائی کرو۔ دوسرا کیا فرمایا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے وہ اس کو جو ہے استعمال کرو، یعنی اس کو چھوڑو نہ۔ کیسے کہ ایک شخص کو اللہ نے اگر دولت دی ہوئی ہے نا، تو اب اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری دولت جو ہے وہ خیرات کر دے اور بیٹھ جائے، ایسا اس کے لیے اس کو جو ہے اس چیز سے منع بھی کیا گیا، اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں۔ تو اب اسلام میں کیا فرمایا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آپ اپنی یہ جو دنیا کے اللہ نے نعمتیں دی ان کو بھی استعمال کرو، ان کو بھی کیا ہے استعمال میں لاؤ، اچھے کپڑے پہنو، جو ہے اچھی جو اللہ نے سہولیات، اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ سہولیات جو دی ہوئی ہیں ان کو جائز طریقے سے استعمال کرو۔ تو یہ سارا جائز ہے، اور یہ اللہ نے خود اس چیز کا جو ہے حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ آخرت کے لیے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ آپ اپنی روح کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو کچھ اپنی جسم کے اوپر، یعنی اپنی ذات کے اوپر کچھ خرچ کر رہے ہیں، کچھ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا لباس پہن رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے جسم کے لیے ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جسم اور روح جو ہے دونوں کو اسلام نے اکٹھا کیا ہوا۔ پھر اس کا آگے ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اللہ کا دیا اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بس ہمبل رہنا چاہتا ہوں، میں عاجز رہنا چاہتا ہوں، اللہ کا عاجز بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when God has given you means, the traces of his bounty should be visible on you، یعنی جب اللہ نے آپ کو اسباب عطا کیے ہیں تو اس کے فضل کے اثار جو ہیں وہ آپ کے جسم پر ظاہر ہونے چاہیے۔ یعنی اس کو آپ تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں، یہ ایک لائن میں لکھی جا سکتی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، یعنی اس کو شارٹ، اوبیسلی مین جو چیز ہے وہ یہ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کو اوبیسلی یہ کوٹیشن مارک میں آئے گی اس طرح سے، یہ حدیث ہے پراپر ورڈز، لیکن باقی جو چیز ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ گڈ ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ اسلام ان کی بات کرتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہتا اسلام کہ آپ کیا کرو آخرت کے لیے بس نمازیں پڑھتے جاؤ اور غاروں میں چلے جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، والدین کو چھوڑ دو، دوستوں کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، یہ اسلام اس کا تصور نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیا کی بھی بھلائی کی بات کرو اور آخرت کی بھلائی کی بات کرو۔ جیسے کہ اگر آپ یہ آیت دیکھیں، بڑی مشہور آیت ہے، دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ جو ہے وہ صرف عبادات کی بات نہیں کرتا یا آخرت کے لیے اس کام کرنے کی نہیں، بلکہ دنیا کی بہتری کے لیے بھی کوشش اور اللہ سے اس کی بہتری کی دعا کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے تو اللہ خود چاہتا ہے نا پھر کہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں بہتری ہو ہماری، ٹھیک ہے۔
آخرت میں بھی بہتری ہے. تو یہ ہمارے لیے اس سے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ اگر خود ہمیں دعائیں کیسے سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی بہتری بھی مانگنا جو ہے وہ ناجائز کام نہیں ہے, دنیا میں اچھائی مانگنا بھی ناجائز کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جی اسلام جو ہے وہ اس کے اندر یونیورسلٹی ہے, عالمگیریت ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی خاص ریجن کا مذہب نہیں ہے, کسی خاص علاقے کا, کسی خاص زبان بولنے والوں کا مذہب نہیں ہے, بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا کہ فرما دیجئے کل یا ایھا الناس, فرما دیجئے اے انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں تم سب جو ہے انسانوں کے لیے, تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف خاص علاقے یا کسی خاص کانٹیننٹ, سب کانٹیننٹ کے لیے نہیں, بلکہ سب کے لیے اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے ہیں. تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ ان کا جو دین ہے وہ بھی پورے انسانوں کے لیے, سب کے سب انسانوں کے لیے, ساری دنیا کے لیے. کلیئر. پھر جی اسلام کے اندر ریجیڈیٹی بھی ہے اور ریجڈنس بھی ہے, سوری, اور فلیکسیبلٹی بھی ہے. کیسے؟ ریجڈنس سختی, جس سے یعنی ایک کسی معاملے میں سخت ہونا, لچک نہ دکھانا, اور دوسرا کیا, لچک دکھانا. تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا, قرآن, ٹھیک ہے, اور حدیث, ان دونوں کے معاملے میں اسلام جو ہے وہ ریجڈ ہے. یعنی اس کے اندر جو احکامات واضح طور پہ آئے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی لچک نہیں ہے. ان کو آپ نے ماننا ہے, آپ کو اچھا لگے برا لگے آپ نے ماننا. اوکے. ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی آزادی نہیں ہے, جو احکامات جو حکم اس کے اندر آ گئے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے میں حکم نہیں ہے, واضح حکم موجود نہیں ہے, ان پہ اسلام نے بیسیکلی فلیکسیبلٹی دے دی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس پہ کیا کرے, اجتہاد کرے. اب اجتہاد پہ ہم لوگ اینڈ پہ ہمارے لاسٹ لیکچرز ہوں گے, ان میں اجتہاد پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی علماء جو ہیں, اسلامک اسکالرز جو ہیں, وہ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں ان معاملات میں جن میں یعنی جن کے اندر جن کے اوپر قرآن و حدیث نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ بیسیکلی جو اب اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی ہے. ریجیڈیٹی جو ہوتی ہے, ریجڈنس جو ہوتی ہے, یہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس پہ آتے ہیں. دیکھیں, ہر کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے اس کی کچھ کیا ہوتی ہے, اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں, کچھ اس کی بیسک یا فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بیسکس ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے, بیسکس جو ہوتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ ان بیسکس کو ختم کر دو تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے, وہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے. کلیئر ہے. تو بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں قرآن و حدیث جو ہے, یہ کیا ہے, یہ بیسکس ہیں. اگر آپ ان بیسکس کو ختم کریں گے, آپ بنیادی ختم کر دیں گے, تو پھر وہ نظریہ ختم ہو جائے گا, یعنی وہ جو دین ہے وہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ریجڈنس اس وجہ سے رکھی گئی کہ بھئی یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں, جو کہ 5 ارکان ہیں, وہ آ جاتے ہیں, اور بہت ساری احکامات ہیں حلال حرام کے. ٹھیک ہے. وہ سارے اس میں شامل ہیں. تو وہ ان کے اوپر اگر آپ ان کو چینج کر دیں تو وہ پھر اسلام کی جو بیسک جو خصوصیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن فلیکسیبلٹی پھر کیوں رکھی گئی؟ فلیکسیبلٹی رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, نئے مسائل جنم لیتے ہیں, نئے مسئلے آتے ہیں, اور وہ مسائل جو ہیں ان کا حل جو ہے وہ, یعنی اب آج کے دور میں کچھ ایسے مسئلے آئے ہوئے ہیں, جیسے کہ اگر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پگ ہارٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے اندر کیا کیا جائے, یہ جو سور ہوتا ہے اس کا ہارٹ جو ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر بھی فتوے اور اس کے اوپر بھی اجتہاد کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ پگ ہارٹ کی اگر اسلام کے پہلے ادوار, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود تھے, اس وقت اگر اس کے بارے میں حکم دے دیا جاتا کہ بھی آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا کہ سور کا ہارٹ جو ہے وہ انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا, تو جو وہاں پہ صحابہ موجود تھے ان کو تو بڑا عجیب نہیں لگنا تھا کہ یار یہ کیا, اب اس دور میں تو یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے تو یہ تصور کرنا ہی ناممکن تھا کہ انسان کا دل نکال لیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ سور کا دل لگایا جائے گا, اور پھر وہ چلے گا اور انسان زندہ, پھر یعنی وہ اسی طرح انسان جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. تو یہ تصور کرنا ہی اس دور کے لوگوں کے لیے کیا تھا, مشکل تھا. ہاں, آل دو اللہ اور اللہ کے رسول کو تو پتا ہوگا. ٹھیک ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا ہے آنے والے وقت کا پتہ ہوتا ہے. یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم دے سکتا تھا پگ ہارٹ کے بارے میں یا باقی جو معاملات آج کے دور میں ان پہ بھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر جو آڈینس تھی سامنے ان کو ان چیزوں کے بارے میں آپ بتاتے تو وہ ان کے لیے یہ ماننا ہی ناممکن ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے کیا ہو جانا تھا, ان کو ایسے لگنا تھا کہ یہ جو دین ہے یہ ہے ہی نہیں ٹھیک, یہ تو یعنی وہ کہتے کہ یہ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. کلیئر ہے. تو اب یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے پھر ایسے معاملات جو تھے ان کے لیے اجتہاد کا راستہ چھوڑ دیا کہ بھی آنے والے وقتوں میں ایسی جو چیزیں آئیں گی ان کے اوپر کہ آپ کیا کر سکتے ہو, اجتہاد کر سکتے ہو. اگر علماء جو ہیں وہ بیٹھ کے اجتہاد کر لیں تو وہ ویل اینڈ گڈ, ادروائز اس کو آپ چھوڑ دیں. تو ریجیڈیٹی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کے بیسکس جو ہیں وہ مضبوط رہیں, بنیادیں مضبوط رہیں, لیکن اجتہاد کا جو تصور رہا اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ جو آنے والے وقت کے مسائل تھے جن کو اس دور میں سولو کرنا مناسب نہیں تھا, اللہ اور اللہ کا رسول اس ٹائم بھی مسائل کا حل دے سکتے تھے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, لیکن انہوں نے نہیں دیا. اس کے پیچھے حکمت تھی کیونکہ اس دور کے لوگوں کو سمجھ نہیں آنا تھی. تو یہ اس وجہ سے پھر یہ فلیکسیبلٹی بھی رکھی گئی. پھر یہ آ جاتا ہے تعلیمات جو ہیں ان کو محفوظ, اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے پروفیسر رینالڈ نکلسن جو ہے انہوں نے بتایا کہ وی ہیو مٹیریل آف یونیک اینڈ انکنٹسٹیبل اتھارٹی فار ٹیچنگ دا اوریجن for tracing the origin and early development of Islam. Such material as do not exist in the case of Buddhism and Christianity or any other ancient religion. کلیئر ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اسلام کے ماخذ اور ابتدائی نشو و نما کا سراغ لگانے کے لیے منفرد اور ناقابل تردید اتھارٹی کا مواد ہے, جبکہ بدھ مت اور عیسائیت اور یا کسی اور دوسرے مذہب کے لیے یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں. تو یہ کس نے بولا؟ ایک کہہ لیں کہ غیر مسلم جو ہے اسکالر وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہیں, پریزروڈ ہیں, اور ان کا ماخذ اور ان کی ابتدائی نشو و نما کا سراغ لگانا جو ہے اس کے لیے ناقابل تردید اتھارٹی کا یعنی انکانٹیسٹیبل اتھارٹی کا جو ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. کلیئر؟ ہاں جی, آپ کو ایکسپلین کرنا ہے یہ چیزیں, اس طرح نہیں آپ نے بھی ایڈنگ دی اور نیچے یہ سب کچھ لکھ دیا, ایسے نہیں کرنا. آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہے پیپر میں. یہ چیز جو ہے اس کو ایک دو لائنوں میں ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا. یہ جو میں ریفرنسز دے رہا ہوں قرآن مجید کے, تو وہ آپ کو ایکسپلین بھی وہاں پہ کرنا ہے. جو کچھ میں بولتا ہوں نا اس کو آپ نے وہاں پہ سمرائز کرنا. اوبیسلی میں باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن آپ کو کیا کرنی پڑے گی, ایک لائن میں دو لائنوں میں اس چیز کو لکھنا ہوگا. کلیئر؟ چلے, یہ بات پروفیسر نکلسن جو ہے انہوں نے کی. قرآن مجید میں بھی اس کے محفوظ تعلیمات کے بارے میں بات آ جاتی کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے, نازل کیا ہے, اور ہم اس کے کیا ہیں, حافظ, یعنی اس کے محافظ ہیں. سورہ ہجر میں جو ہے نا آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرما دیا کہ ہم نے اس جو قرآن مجید ہے اس کو کیا ہے نازل بھی کیا, اور اس کے کیا ہے محافظ بھی ہیں. تو جس کے اللہ محافظ ہے اس کو کوئی ٹیمپر یا اس کو جو ہے تبدیل کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں قرآن مجید ایک ہی طرز کا موجود ہے, اس کی ایک یعنی زیر زبر میں فرق نہیں ملے گا آپ کو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی قرآن مجید موجود ہے. پھر جی بیلنس بٹوین پرائیویٹ اینڈ سوشل لائف, نجی اور سماجی زندگی میں توازن کی بھی بات اسلام نے کی ہے. یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اب انسان کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے, ایک وہ جو اپنی وہ فیملی کے ساتھ گزارتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے. اب سماجی زندگی کیا ہوتی ہے کہ اس میں اس کو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے جو ہے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اس کو ان کے خوشی غمی میں حصہ لینا ہے. پھر اس کی جو اگر وہ تاجر ہے تو اس کو تجارت کرتے ہوئے معاملات کو دیکھنا ہے. پھر وہ اگر ایک ریاست میں رہ رہا ہے تو ریاست کے جو قوانین ہیں ان پہ عمل اس کو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اس کی سماجی لائف میں چلے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سماجی لائف اور نجی لائف ان دونوں کے درمیان میں توازن رکھا گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ایک پرائیویٹ قسم کا شخص بن جائے, انڈیویجولی میں چلا جائے,
اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ سوشلائزڈ ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، یہ نہیں، دونوں چیزوں میں بیلنس رکھا گیا. کیسے فرمایا؟ لیو ٹوگیدر، ڈو ناٹ ٹرن اگینسٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کے خلاف. میک تھنگز ایزی فار ادرز اینڈ ڈو ناٹ obstacle in each other's way. اب یہ کیسے، یہ اس ہیڈنگ کے ساتھ اس حدیث کا کیسے تعلق ہے، اس کو ذرا غور کریں. فرمایا کہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں. کلیئر ہے؟ تو یہاں سے کیا ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. یہ بیسیکلی رشتہ داروں کے لیے بات ہو رہی ہے، اپنے یعنی فیملی ممبرس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ ہو، مل جل کر رہے. تو نجی لائف میں ایسے آپ کہتے میک تھنگز ایزی فار ادرز، یہ آگے پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. دوسروں کے لیے کیا کرو، چیزیں آسان کرو. اینڈ ڈو ناٹ obstacle in each other's way. اور یہ بھی پھر سماجی میں چلا جاتا ہے کہ دوسروں کے رستوں میں رکاوٹیں نہ کھڑو. یہ سب سے بڑی آج کا یہ پاکستانی سوسائٹی میں تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے رستے میں رکاوٹیں ایسی خواہ مخواہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے، لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی مطلب اتنے بیلے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیزیں اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا. پھر یہ آ جاتا ہے اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہاں جی پولیٹیکل سسٹم آپ کو دیا ہے، سوشل سسٹم دیا ہے آپ کو، جو ہے اسلام نے دیا ہے جی جوڈیشل سسٹم دیا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام نے دی. پھر جی اسلام نے آپ کو کیا اسے بولتے ہیں، اسپرچول سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، عبادات دی ہیں. پھر اسلام نے آپ کے لیے جو ہے اور ہاں جی پولیٹیکل، سوشل، جوڈیشل اینڈ ایجوکیشن سسٹم یہ آپ کو دیا ہوا ہے. یہ سارے ہر طرح کے معاملے میں دیا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی مزے کی بات بتائی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا رسول بنا کے بھیجا جو کہ واضح بالبینات، واضح آیات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور اس کے ساتھ آپ کو کتاب دی، والمیزان، اور آپ کو میزان دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی ان کے ساتھ ان کے اوپر کر سکو انصاف کے ساتھ. تو اس میں دو چیزیں آئیں، ایک کیا ہے کتاب. اب کتاب کیا ہے؟ کتاب کے اندر احکامات ہیں. اور میزان کیا ہے؟ میزان سے مراد ہے کہ ایک نظام کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ایک نظام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان احکامات کی بنیاد پر ایک نظام کو قائم کرے. کلیئر ہے؟ تو نظام جب آپ بات کرتے ہیں تو نظام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مکمل نظام. اس میں یہ نہیں صرف کہتے کہ بھئی یہ ہم نے سوشل سسٹم، لوگوں کے اخلاقیات ٹھیک کر لیے، فلاں چیز ٹھیک، یہ نہیں، عبادات کی صرف بات کریں. تو نظام کی جب آپ بات کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے سارے احکامات کو آپ کیا کریں گے؟ ایک ریاست کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. اس میں نماز روزہ بھی آئے گا، اس کے اندر اخلاقیات بھی آ جائیں گے، اس کے اندر جو ہے ہمسایوں کے حقوق کی بھی بات ہو جائے گی، پھر اس کے اندر اکنامک سسٹم کی، زکوٰۃ وغیرہ کی بھی بات ہو جائے گی، انٹرسٹ سود کے خلاف جنگ کی بھی بات ہو جائے گی. اوکے، پولیٹیکل سسٹم کی بھی بات ہو جائے گی، مجلس شورا کی بات ہو جائے گی، ساری چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے، یہ ضابطی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس طرح کر لیں، ضابطہ حیات. چلیے میں دوبارہ لکھتا ہوں، غلطی سے لکھا. یہ جی ضابطہ حیات کس طرح سے انڈرسٹینڈ. اینی کوشچن یہاں تک؟ چلیں جی، بہتر ہو گیا. یہ ہمارا آج لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اوکے جی.